الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ میرا بھی حکم مانو، میرے محبوب کا بھی حکم مانو، یعنی کہ میری بھی اطاعت کرو، میری بھی فرما برداری کرو، میرے رسول کی بھی فرما برداری کرو، حکم مانو اور اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ باطل یعنی ختم نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں بیان یہ ہوا تھا کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ اس آیت میں پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، اس ایمان اور اطاعت پر قائم رہو۔ یعنی کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے ہو، اللہ پر بھی ایمان لائے ہو، تو اس پر قائم رہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یا منافقت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو ریاکاری اور نفاق سے خالی ہو، یعنی کہ ایسا فعل ہو، ایسا عمل ہو وہ ریاکاری سے، نفاق سے خالی ہو، پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اسی آیت میں عمل کو باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ تو ہر آدمی جو عمل شروع کرے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے نفلی روزہ ہو، یا کوئی اور ہی عمل ہو، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ تو اسی طرح کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ 6 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمل جو ہیں یہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کو وہ 6 اعمال ایسے ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ 6 عمل کون سے ہیں جو ہمارے نیک عملوں کو، وہ 6 اعمال کون سے ہیں جو ہمارے نیک جو عمل ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کفر و شرک۔ یہ کفر و شرک جو ہے یہ ہمارے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے کہ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا،
تو ان کے سب اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا بدلہ۔ بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح کفر و شرک تھا، ان کے بارے میں بتا دیا کہ کفر و شرک کی وجہ سے جو ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اعمال ہے جو ہمارے نیک عملوں کو برباد کرتا ہے وہ ہے مرتد۔ مرتد جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح منافقت، جس آدمی کے اندر منافقت ہوتی ہے، جو انسان منافق ہوتا ہے، اس کو بھی جو اعمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں آیت مبارکہ کا، کہ بے شک اللہ تم سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہے جیسے کس پر موت چھائی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانا دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا، یہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ دے کر آسان جتلانا، ایسا ہوتا ہے ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں اونچی آواز نہ کریں، نیچی آواز رکھیں، اگر اونچی آواز کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 5 ہے صدقہ دے کر آسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا۔ ایسا آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، اس کو صدقہ دے دیں، پھر اس پر احسان جتلاتے ہیں، پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ برباد نہ کرو۔ اور اسی طرح چھٹا جو اعمال ہے جو ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں اس کو برباد کرتا ہے، وہ نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے دنیا کو طلب کرتے ہیں، ایسے آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو جائیں گے، اور ان کے جو اعمال ہیں یہ باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 6 اعمال ایسے تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ ہمارے نیک عملوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔